آج 26 رمضان پیر کا دن اور رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اگر آج کی اس مقدس رات میں آپ نے سورہ کوثر اور پہلے کلمے کا یہ غیبی راز چھوڑ دیا تو یاد رکھنا آپ دنیا بھر کے دروازوں پر رزق اور کامیابی ڈھونڈتے رہ جائیں گے، مگر نصیب کا وہ بند دروازہ نہیں کھلے گا جو آج صرف اسی عمل سے کھلنے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری قسمت کب پلٹے گی؟ تو سنو، آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ آج پیر کا دن ہے اور رات 27ویں ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات ہے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پیر کے دن آج کی رات آسمان سے کوثر کی برکت اتر رہی ہے۔ اگر آج بھی آپ نے یہ کہہ کر موقع گوا دیا کہ میں تھک گیا ہوں، تو یاد رکھنا اگلے 1 سال تک آپ انہی پریشانیوں پر، انہی قرضوں میں، انہی تنگ دستیوں میں گرے رہ جائیں گے جو آپ کو آج رلا رہے ہیں۔ میں آج آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو دشمن کو ذلیل اور نصیب کو بلند کر دیتا ہے۔ سورہ کوثر کی طاقت اور پہلے کلمے کی گواہی، یہ وہ کمبینیشن ہے جو آسمان کے بند دروازوں کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنے رونے کو مسکراہٹ میں بدلنے کے لیے؟ اگر آج کی رات آپ کو اپنے گھر کے آنگن میں یہ نشانیاں نظر آ جائیں تو سمجھ لینا کہ آج آسمان سے صرف فرشتے نہیں بلکہ آپ کی ڈوبی ہوئی قسمت کو بچانے والا کن یعنی اللہ کا حکم اتر چکا ہے۔ یہ نشانیاں جھوٹی نہیں ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات لوگ آخری عشرے میں 5 راتوں میں اس کو تلاش کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شب قدر کے بعد جو صبح ہوتی ہے اس کے سورج بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اس دن سورج نکلتا تو ہے مگر اس میں ایک تپش نہیں ہوتی، وہ بالکل 14ویں کے چاند کی طرح ٹھنڈا اور سرد نظر آتا ہے۔ سوچیں، آسمان سے اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ ان کے نور کے سامنے سورج کی شعاعیں مدھم پڑ جاتی ہیں۔ اسلامک مبارک میں بتایا جاتا ہے کہ شب قدر کی رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی، یہ رات معتدل ہوتی ہے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ فضاؤں میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھنڈک ہے جو روح کو سرسرا رہی ہے۔ اگر آج کی رات آپ کو بغیر پنکھے کے بھی سکون محسوس ہو رہا ہے تو ہوشیار ہو جائیں، یہ وہی سلامتی والی، یہ وہی نصیب اور تقدیر لکھنے والی، یہ وہی کامیابی سمیٹنے والی راتیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں چاند اس طرح نظر آتا ہے جیسے تقسیم شدہ پیالہ، یعنی چاند کی روشنی اور اس کا ڈلنا ایک مخصوص سکون بھرا منظر پیش کرتا ہے جو عام راتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اس رات کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دل کے اندر عجیب سی ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے عجیب سا روحانی سکون اور آنکھوں میں آنسو محسوس ہوتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ بس سجدے میں پڑے رہیں۔ بعض اوقات ہلکی سی بوندا باندی ہوتی ہے جو آسمان سے رحمت کے اترنے کی علامت ہے۔ اگر آج پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھ سے آنسو نکل آئے تو سمجھ لیں کہ آپ کی حاضری لگ چکی ہے، سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کی سن لی ہے۔ ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات شیطان باہر نہیں نکل سکتا۔ فضاؤں میں ایک مخصوص خاموشی ہوتی ہے، پرندے اور جانور بھی ایک عجیب سی پرسکون حالت میں ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ صبح فجر تک ہلکی ہلکی ٹھنڈک کا محسوس ہونا بھی شب قدر کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آج الحمدللہ 27ویں رات شب قدر کی رات میں یہ تمام نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ والو، ان نشانیوں کا مطلب ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج کی رات وہ ایک ایسی رات ہے جسے ایک بار جاگنے کا مطلب ہے 83 سال 4 مہینے کی برابر عبادت کرنا۔ واللہ اگر آج کی رات کی قدر آپ کو معلوم ہو جائے تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی دولت اور کوئی نیند آپ کو مصلے سے اٹھا نہ سکے۔ یہ وہ رات ہے جس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ کہ آپ آج محروم رہنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ اس رات کو لاپرواہی میں گزارنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس رات کی عصمت میں پوری ایک صورت نازل فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب ہے 83 سال اور 4 مہینے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلی امتوں کی عمریں اتنی لمبی تھیں، وہ زیادہ عبادت کر لیتے تھے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تب اللہ نے یہ رات تحفے میں دی۔ آج کی ایک رات کی عبادت آپ کی پوری زندگی کی عبادت پر باری ہے۔ آپ اس رات میں کیا کرتے تھے؟ یعنی اللہ کے حبیب اس رات میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ
آخری 10 دن آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، پوری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں اعتکاف فرماتے، مسلسل رو رو کر اپنی امت کی بخشش مانگتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ اس رات کو صرف نماز میں نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت اور لمبے لمبے سجدوں میں گزارتے تھے۔ کیا ہم ان کے امتی ہو کر آج سو سکتے ہیں کہ آج اس رات کے بڑے بڑے انعامات کو لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات حضرت جبرائیل فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ وہ ہر اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ فرشتوں کا یہ نزول فجر تک جاری رہتا ہے۔ سوچیں، عرش کے مقدس فرشتے آج آپ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے، جو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ظاہر ہو جائیں تو میں کیا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظیم دعا سکھائی کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اس دعا میں دنیا اور آخرت کا ہر خزانہ چھپا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو رزق بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، نصیب بھی چمکے گا۔ تو میرے عزیزو، آج آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ ماہ رمضان کی یہ 26واں دن پیر کا ہے، رات 27ویں ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کا سب سے طاقتور عمل، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے، آج میں آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں اسے پڑھ لیجیے، آپ کو انشاءاللہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ عمل کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے اور پڑھنے کی تعداد کیا ہے، ہر شے بتائی جائے گی۔ ایک بات توجہ کے ساتھ سن لیں کہ آج کی رات ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا ہے۔ دیکھیں، میں گنہگار ہوں، آپ گنہگار ہیں، لیکن آج ہزاروں لوگ یہ دعائیں سنیں گے، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجتیں لے کر بیٹھا ہے، اے میرے مالک، جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں بیٹیوں کے بہترین رشتے عطا فرما۔ مولا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، رب کریم تجھے دینا تو آتا ہے، بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم نے تو سنا ہے کہ اس رات نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس رات زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ، آج ہمارے نصیب میں کامیابی لکھ دے، آج اس رات کی عصمت کے مطابق وسیع رزق اور دولت لکھ دے، ہمارے نصیب میں سکون، برکتیں، رحمتیں، عصمتیں لکھ دے۔ اللہ، آج ہمیں مصلی چھوڑنے سے پہلے اس رات کی فضیلت و برکت سے مالا مال فرما۔ جو کوئی آج آمین کہہ رہا ہے، اللہ اس کے دل میں جو بھی نیک حاجتیں ہیں پوری فرما دے۔ آمین الہی آمین۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آج شب قدر کی رات آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا دامن نہ تھاما تو یاد رکھنا، آپ دنیا کی ہر طاقت کے سامنے جھکتے رہ جائیں گے، مگر عرش الہی سے وہ مدد نہیں آئے گی جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اللہ کی قوت کا ڈائریکٹ آپ کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ اشری علیہ السلام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوچیں، شب قدر خود 1000 مہینوں کا خزانہ ہے اور اس میں آپ جنت کا خزانہ پڑھ رہے ہیں۔ آج کی یہ رات کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اپنی قسمت کی تجوری کو اللہ کی قوت سے کھولنا۔
ہم ٹوٹ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، کیونکہ ہم نے سمجھا کہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے۔ لا حول کا مطلب ہے نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی قوت، مگر اللہ کی مدد سے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کے سامنے زیرو حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ قبول کرتے ہیں کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ شب قدر میں جب تقدیر لکھی جا رہی ہو تو اللہ کو یہ احساس دلانا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا شب قدر کی رات اللہ کا قریبی، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ جس بندے کو پسند فرما لیتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیے گا جیسے ایک بندہ بیچ سمندر میں ایک چھوٹی سی کشتی میں ہو اور چاروں طرف سے بھیانک طوفان ہو، مشکلات نے اس کو گھیر لیا ہو، وہ جتنی بھی چپو چلائے، جتنی بھی کوشش کر لے، وہ طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر جیسے ہی وہ ایک پاورفل توبہ اللہ کی مدد سے اپنی کشتی باندھ لیتا ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، تو وہ طوفان اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ رسی ہے جو آپ کی کمزور کشتی کو اللہ کے عرش کے ساتھ باندھ دیتی ہے، پھر دنیا کا کوئی بھی طوفان آپ کو ڈبو نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کلمے میں 99 بیماریوں اور پریشانیوں کی شفا ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں، لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، جو ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، جن کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، حدیث میں ہے کہ یہ 99 بیماریوں کی پریشانیوں کی شفا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری اور پریشانی غم ہے، ڈپریشن ہے۔ اگر کوئی کام آپ کا رکا ہوا ہے یا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے یا کوئی دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہے تو آج اس رات میں یہ آیت مبارکہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ کلمہ غیب سے اتنی مدد لے کر آتا ہے، اگر آپ پر پہاڑ جتنا قرض ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کے لیے قرض کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کا کروڑوں کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے آج لیلۃ القدر کی رات میں پڑھیں، آج کی رات پڑھیں۔ آج ان گھڑیوں کو کسی صورت ضائع مت کرنا، یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد لیلۃ القدر ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 21ویں رات کو لاپرواہی کی ہو، 23ویں رات کو لاپرواہی کی ہو، 25ویں رات کو لاپرواہی کی ہو، لیکن آج 27ویں رات ہے لیلۃ القدر، جسے اصل لیلۃ القدر شب قدر کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ٹوٹ چکے ہیں، جن کے گھر میں غم و غصہ ہے، توجہ کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ اللہ آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا اور آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کا آپ نے کبھی گمان تک نہ کیا ہوگا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے پڑھنا ہے اور دل ہی دل میں اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ، دل کے آنسوؤں سے پڑھنا ہے، دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے۔ آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان اپنی غلطی کوتاہی گناہوں کو جانتا ہے، اور یہ گناہ، یہ غلطیاں ہی ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کامیابی ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اگر آج رات جب نصیب لکھا جا رہا ہے، آج رات جب رزق اور دولت کے فیصلے ہو رہے ہیں، اگر توبہ نہ کی، اللہ کو راضی نہ کیا، تو آپ کے یہ خزانے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ کیا آپ ایک اور سال غربت میں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو ابھی اسی وقت اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ اب اگر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ کی قوت کو پکار لیا ہے، تو اب وقت ہے اس پہلے کلمے کا جو اس قوت کو حرکت میں لاتا ہے۔ یاد رکھیں، پہلا کلمہ صرف ذکر نہیں ہے، یہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے جو آج رات گونگ گئی تو آپ کے نصیب کا ہر بند دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ شب قدر میں ہر نیک کام کا ثواب 83 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو سوچیں، جب آپ آج رات
ایک بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آسمان کے فرشتے گواہ بن جاتے ہیں کہ اس بندے نے 83 سال تک مسلسل اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے فوراً کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھنے کے بعد ہر طرح کی رکاوٹ راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی مثال ایک پاکیزہ درخت یعنی شجر طیبہ سے دی ہے، جس کی جڑ زمین میں اتنی گہری ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک عمارت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس کی بنیاد کمزور ہے تو وہ گر جائے گی۔ پہلا کلمہ آپ کی عبادت کی وہ بنیاد ہے۔ جب آپ آج رات یہ پڑھتے ہیں تو آپ اپنی دعاؤں کی عمارت کو عرش کے ساتھ مضبوط کر دیتے ہیں۔ یعنی آج اس کلمے کو پڑھیں گے تو عرش الہی پر جب رزق اور دولت کی تقسیم ہوگی، نصیب کے فیصلے ہوں گے، دنیا کی ہر شے آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے۔ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ رات ہے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا آپ کے اور آپ کے نسلوں کے فطور کو ختم فرما دے گی۔ تنگ دستی ایسے مٹ جائے گی جس طرح رات دن میں بدل جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بد نصیب ہیں، ان کے لیے یہ کلمہ نصیب بدلنے کا وظیفہ ہے۔ یہ دنیا کے تمام جھوٹے سہاروں کو ٹھکرا کر صرف خدا سے امید لگانے کا نام ہے۔ اس سے دل پر جمی ہوئی ہر طرح کی کالک، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی رنجش، ہر طرح کے غم ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ رب کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کو انعامات کے طور پر عطا فرماتا ہے۔ اس کلمے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ شب قدر کی رات میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کلمہ ایک ایسا سلطانی وظیفہ ہے جس کے بغیر آج کی رات ادھوری ہے۔ جو شخص آج کی رات اس کلمے کو پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ پہلا کلمہ صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں، یہ بلکہ ایک انقلاب ہے جو شب قدر کی رات آپ کے اندر آنا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو آپ آسمان کے فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، نہ میرا یہ قرض بڑا ہے، نہ میری بیماری بڑی ہے، نہ دنیا کا کوئی دشمن مجھ سے بڑا ہے، میں سب کا انکار کرتا ہوں۔ اب اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ ہمارے دلوں میں دنیا کے بہت سے خدا بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوف ہے، پیسہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، ناکامی کا ڈر ہے۔ پہلا کلمہ شب قدر میں ایک ایسی روحانی طاقت کا کام کرتا ہے کہ یہ آپ کے دل سے ان تمام جھوٹے خداؤں کو نکال کر باہر کھڑا کرتا ہے۔ جب دل خالی ہو جاتا ہے تبھی اس میں اللہ کی غیبی مدد داخل ہو جاتی ہے، اور اگر یہ دل دنیا کے ڈر سے بھرا رہا تو وہاں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ آپ نے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس کلمے کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اس کے تعداد میں کسی بھی صورت کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اب اس کلمے کو پڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے بعد، افضل ذکر پڑھنے کے بعد، اللہ کے کاغذوں میں بہتر انسان بننے کے بعد اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب خیر کثیر لوٹنے کا وقت ہے۔ اب اپنی پسند کا رزق، دولت، شادی، محبت کروانے کا وقت ہے۔ اب جو انسان کہتا ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہوتا، جو کہتا ہے کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتی ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، رزق کی کمی ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آج کی رات ہر شے کا فیصلہ ہوگا، آج کی رات پورے سال کا نصیب لکھا جائے گا کہ ہمیں پورا سال کیا کچھ ملنے والا ہے، پھر بھی آپ الغرضی کریں، سستی کریں، سوشل میڈیا، دنیا کے کاموں میں، بازار کی رونقوں میں مصروف رہیں، تو آپ جیسا بدقسمت انسان کوئی نہیں۔ سب سے پہلے ابھی کومنٹ سیکشن میں لکھیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، آج کی اس لیلۃ القدر کی رات میں اپنی حاضری لکھوائیں۔ اب پہلا کلمہ پڑھ کر جب آپ نے اپنے دل کی زمین صاف کر لی، اب وقت ہے سورہ کوثر کا، جو جنت کی اس نہر کا نام ہے جس کا ساقی خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شب قدر میں سورہ کوثر پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنی قسمت کے صحرا میں رحمت کا دریا بنا لیا ہو۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے مگر اس کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ اس کی فضیلت و برکت بہت وسیع ہے۔ جب دشمن نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہا، یعنی بے اولاد یا بے نام و نشان کہا، تو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اللہ نے وعدہ کیا انا اعطیناک الکوثر، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔
شب قدر میں سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے وہ برکت مانگ رہے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ جو آج اسے پڑھے گا اللہ اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اس کے دشمن کا منہ بند کر دے گا اور اس کے رزق میں ایسی برکت دے گا کہ نسلیں کھائیں گی مگر ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ جیسے ایک تپتا ہوا صحرا ہو اور وہاں پانی کا ایک قطرہ گرے تو وہ فوراً خشک ہو جاتا ہے، مگر سورہ کوثر وہ سمندر ہے کہ اگر آپ کی پریشانیاں ایک تپتا ہوا صحرا بھی ہیں تو یہ سورت انہیں ٹھنڈک میں بدل دے گی۔ اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کے پاس تھوڑی سی دولت ہو مگر اس میں کوثر کی برکت شامل ہو جائے تو وہ تھوڑا سا مال آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شب قدر میں یہ سورت آپ کے تھوڑے کو بہت میں بدلنے کی چابی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس 1,00,000 ہے تو اس سورت مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ کی ذات اگلے سال 70 گنا زیادہ یعنی 70 لاکھ تک عطا فرمائے گی۔ جو شخص آج اس سورت مبارکہ کو پڑھے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو بنا دے گا۔ اللہ اسے دنیا میں کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا، اس کے نصیب کی بلندی ہو جائے گی۔ اگر آپ پر کوئی بھی مشکل وقت ہے، کوئی تنگ دستی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ ہے، یہ سورت اللہ کی غیبی فوج کو آپ کی مدد کے لیے بلا لیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے جو کوئی اس سورت کو اس رات میں پڑھتا ہے کل قیامت کے دن اسے ساقی کوثر، کیونکہ یہ آخری اشرا جہنم کی آگ سے بچنے کا اشرا ہے، اور اگر آج اس تاک رات میں 27 رمضان لیلۃ القدر کی رات میں سورت کو نہ پڑھا تو یقین جانیں آپ ساقی کوثر سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر آپ رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، جادو جنات کا کوئی بھی خوف ہے، ڈر ہے، مصیبت ہے، ہر مشکل کا حل سورہ کوثر میں ہے۔ اب کتنی بدقسمتی ہے کہ میں نے آپ کو لیلۃ القدر کی رات وہ خاص اعمال بتا دیے جنہیں پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھے گی اور آپ لاپرواہی کر جائیں۔ آپ نے سورت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 129 بار پڑھنا ہے۔ 129 بار پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل، اول آخر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب یہ تو آج کی رات کی عبادت ہے، اب آج کی رات کے خاص نوافل کا طریقہ سنیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 6 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے 2 کر کے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے 2 رکعت نفل نماز اس رات کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 27 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، کیونکہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پہلے 2 رکعت نفل مکمل، پھر 2 رکعت نفل کی نیت اسی طریقے سے کریں۔ اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، سلام پھیریں، 4 رکعت نفل مکمل۔ اب آخری 2 نفل پڑھنے ہیں، پھر آپ کے 6 رکعت نفل مکمل ہو جائیں گے۔ 2 رکعت نفل اس رات کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں 3 بار سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر۔ کیونکہ سورہ قدر اس رات کی خاص عبادت ہے، اس لیے نفلوں میں سورہ قدر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ 6 رکعت نفل مکمل کرنے کے بعد سجدے میں گر جائیں، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کریم سے مانگتے جائیں۔ میرا یقین کریں اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میری طرف سے سب کو شب برات بہت مبارک ہو۔